السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی، بڑھوتری اور برکت کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان کے مال سے زکوٰۃ لو تاکہ اس کو پاک اور بابرکت کرے۔ شرعی اصطلاح میں مال کے اس خاص حصے کو زکوٰۃ کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فقیروں، غریبوں، محتاجوں وغیرہ کو دے کر انہیں مالک بنا دیا جائے۔ زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ قرآن کریم کی آیات اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات سے اس کی فرضیت ثابت ہے۔ جو شخص زکوٰۃ کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت ابتدائے اسلام میں ہی مکہ کے اندر نازل ہو چکی تھی، جیسا کہ ابن کثیر نے سورہ مزمل کی آیت سے استدلال فرمایا ہے، کیونکہ یہ سورت مکی ہے اور بالکل ابتدائے وحی کے زمانے کی سورتوں میں سے ہے۔ البتہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائے اسلام میں زکوٰۃ کے لیے کوئی خاص نصاب یا خاص مقدار مقرر نہ تھی، بلکہ جو کچھ ایک مسلمان کی اپنی ضرورت سے بچ جاتا تھا ایک بڑا حصہ اللہ کے راہ میں خرچ کیا جاتا تھا۔ نصاب کا تعین اور زکوٰۃ کی مقدار کا بیان مدینے میں ہجرت کے بعد ہوا۔ زکوٰۃ ایک عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے۔ زکوٰۃ نکلنے سے ہمیں کوئی نفعت حاصل ہو یا نہ ہو، کوئی فائدہ ملے یا نہ ملے، اللہ کے حکم کی اطاعت بذات خود مقصود ہے۔ اصل مقصد تو زکوٰۃ کا یہ ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے، جو کوئی بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے تو اللہ اس کو دنیاوی فوائد بھی عطا فرماتا ہے۔ ان فوائد میں یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی باقی مال میں برکت، اضافہ اور پاکیزگی کا سبب بنتی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی سورہ بقرہ آیت نمبر 276 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور زکوٰۃ اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ زکوٰۃ نکلتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے اس کو اور زیادہ عطا فرما، اور اے اللہ، جس شخص نے اپنے مال کو روک رکھا ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا تو اے اللہ اس کے مال کو ہلاکت میں ڈال دے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کوئی صدقہ کسی مال میں کمی نہیں کرتا۔ زکوٰۃ کن پر فرض ہے؟ اس مسلمان عاقل بالغ پر زکوٰۃ فرض ہے جو صاحب نصاب ہو۔ نصاب کا اپنی ضرورتوں سے زیادہ اور قرض سے بچا ہوا ہونا شرط ہے۔ نیز مال پر ایک سال گزرنا بھی ضروری ہے، لہذا معلوم ہوا جس کے پاس نصاب سے کم مال ہے یا مال تو نصاب کے برابر ہے لیکن وہ قرض دار بھی ہے یا مال سال بھر تک باقی نہیں رہا تو ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ صاحب نصاب کون ہے؟ جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت کا نقد روپیہ یا زیور یا سامان تجارت وغیرہ جس شخص کے پاس موجود ہے اور اس پر ایک سال گزر گیا تو اس کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ عورتوں کے استعمالی زیور میں زکوٰۃ کے فرض ہونے میں علماء کی رائے مختلف ہے، چونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے پر قرآن و احادیث میں سخت وعیدیں آئی ہیں، لہذا استعمالی زیور پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ کتنی ادا کرنی ہے؟ اوپر ذکر کیے گئے نصاب پر صرف 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ضروری ہے۔ سامان تجارت میں کیا کیا داخل ہے؟ مال تجارت میں وہ ہر چیز شامل ہے جس کو آدمی نے بیچنے کی غرض سے خریدا ہو، لہذا جو انویسٹمنٹ کی غرض سے پلاٹ خرید لیتے ہیں اور شروع سے ہی یہ نیت ہوتی ہے کہ جب اچھے پیسے ملیں گے تو اس کو بیچ کر اس سے نفع کمائیں گے تو اس پلاٹ کی مالیت پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن پلاٹ اس نیت سے خریدا کہ اگر موقع ہوا تو اس پر رہائش کے لیے ایک مکان بنوا لیں گے، یا موقع ہوا تو اس کو کرائے پر چڑھا دیں گے، یا کبھی موقع ہوگا تو اس کو بیچ دیں گے، یعنی کوئی واضح نیت نہیں ہے بلکہ ویسے ہی خرید لیا، تو اس صورت میں اس پلاٹ کی قیمت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اس دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا جس دن آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اپنے مال کا حساب لگا رہے ہیں۔ ہر روپے پر سال کا گزرنا ضروری نہیں۔ ایک سال مال پر گزر جائے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر سال ہر روپے پر مستقل سال گزرے۔ گزشتہ سال رمضان میں اگر آپ 5 لاکھ روپے کے مالک تھے جس پر ایک سال بھی گزر گیا تھا، زکوٰۃ ادا کر دی تھی، اس سال رمضان تک جو رقم آتی جاتی رہی اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ بس اس رمضان میں دیکھ لو کہ تمہارے پاس اب کتنی رقم ضروریت سے بچ گئی ہے اور اس رقم پر زکوٰۃ ادا کر دو۔
مثلاً اس رمضان میں 6 لاکھ روپے آپ کے پاس ضروریات سے بچ گئے تو 6 لاکھ کا 2.5% زکوٰۃ ادا کر دو۔ زکوٰۃ کے حقدار کون ہیں، یعنی زکوٰۃ کن کو دینا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 7 میں 8 طرح کے آدمیوں کو زکوٰۃ کا حقدار بتایا ہے۔ نمبر 1، فقیر یعنی وہ شخص جس کے پاس کچھ تھوڑا مال و اسباب ہے لیکن نصاب کے برابر نہیں۔ نمبر 2، مسکین یعنی وہ شخص جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ نمبر 3، جو لوگ زکوٰۃ وصول کرنے پر متعین ہیں۔ نمبر 4، دن کی دلجوئی کرنا منظور ہو۔ نمبر 5، وہ غلام جس کی آزادی مطلوب ہو۔ نمبر 6، قرض دار یعنی وہ شخص جس کے ذمے لوگوں کا قرض ہو اور اس کے پاس قرض سے بچا ہوا بقدر نصاب کوئی مال نہ ہو۔ نمبر 7، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ نمبر 8، مسافر جو حالات سفر میں تنگ دست ہو گیا ہو۔ سورہ توبہ اس آیت میں اگرچہ صدقہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، مگر قرآن کریم کی دوسری آیات و نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال کی روشنی میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں صدقہ سے مراد زکوٰۃ ہے۔ جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ان کی تعداد 6 ہے۔ نمبر 1، اس شخص کو جس کے پاس ضروریات سے زیادہ بقدر نصاب مال موجود ہے۔ نمبر 2، سید یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا مولائے کائنات کی اولاد میں سے سادات کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ نمبر 3، اپنے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، اپنے بیٹے بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ نمبر 5، شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی ہے۔ نمبر 6، کافر کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ نوٹ: بھائی بہن، بھتیجا بھتیجی، بھانجا، چاچا پھوپھی، خالہ ماموں، ساس سسر، داماد وغیرہ میں سے جو حاجت مند اور مستحق زکوٰۃ ہو انہیں زکوٰۃ دینے میں دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک ثواب زکوٰۃ کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ کسی تحفہ یا ہدیہ کے عنوان سے بھی ان مذکورہ رشتہ دار کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ نہ نکلنے پر وعید۔ سورہ توبہ آیت نمبر 34-35 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بڑی سختی سے وعید بیان فرمائی ہے جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں۔ ان کے لیے بڑے سخت الفاظ میں خبر دی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے پاس سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور ان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ایک دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے، یعنی جو لوگ اپنا پیسہ روپیہ، اپنا سونا چاندی جمع کرتے جا رہے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان پر اللہ نے جو فریضہ عائد کیا ہے اس کو ادا نہیں کرتے، ان کو خوشخبری سنا دیجئے کہ وہ ایک دردناک عذاب کے مستحق ہیں اور ان کا عذاب انتظار کر رہا ہے۔ دوسری آیت میں اس دردناک عذاب کی تفصیل ذکر فرمائی کہ یہ دردناک عذاب اس دن ہوگا جس دن سونے اور چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا اور پھر اس آدمی کی پیشانی، اس کے پہلو اور اس کی پشت کو داغا جائے گا اور اس سے یہ کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، آج تم خزانے کا مزہ چکھو جو تم اپنے لیے جمع کر رہے تھے۔ ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مال میں زکوٰۃ کی رقم شامل ہو جائے، یعنی پوری زکوٰۃ نہیں بلکہ کچھ زکوٰۃ نکالی اور کچھ رہ گئی، تو وہ مال انسان کے لیے تباہی اور ہلاکت کا سبب ہے۔ لہذا اس بات کا اہتمام کرو کہ ایک ایک پائی کا صحیح حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرو۔ دینی مدارس میں غریب طالب علم کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ زکوٰۃ کی رقم مساجد، مدارس، اسپتال، یتیم خانے اور مسافر خانے کی تعمیر میں خرچ کرنا جائز نہیں۔ اگر عورت بھی صاحب نصاب ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، البتہ شوہر خود ہی عورت کی طرف سے بھی زکوٰۃ کی ادائیگی اپنے مال سے کر دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔